أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وَإِذْ فرقنا، اور جب پھاڑا ہم نے، بکم تمہاری خاطر، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دے دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم ہی نے غرق کیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم العجل تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو. ثم عفونا پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات، والفرقان اور فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے
ظلم کیا اپنے ہی آپ پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے سے، فقتلوا، اور قتل کرو، انفسکم، اپنی ہی جانوں کو، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، بس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ انعامات کا، ان نعمتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل پر کی، اور آیت نمبر 47 سے دوبارہ خطاب کر کے ان کو مخاطب کر کے ان انعامات اور نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ نعمتیں بتانے سے پہلے اللہ نے ان کو دعوت دی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہے تفصیل کے ساتھ انعامات کا ذکر کیا گیا، اور اس میں پہلا انعام یہ تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں مبتلا کرتے تھے برے عذاب میں، اور وہ برے عذاب کی تفصیل بھی بتا دی، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ یہ یذبحون میں کثرت اور سختی وہ شد میں ہے، عربی میں جو لفظ کے اوپر شد آ جائے اس کے اندر شدت اور قوت اور کثرت پائی جاتی ہے۔ یذبحون، ذبح کرتے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو بھی دنیا میں حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، جن مصائب سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، یا حکمرانوں کے ظلم و جور سے جو گزرتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ظلم کون کر رہا ہے؟ فرعون اور آل فرعون۔ آزمائش کن کی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو آزماتا ہے، ان کے اوپر مختلف قسم کی حکمرانوں کو مسلط کر کے، یہ بھی ایک آزمائش کی قسم ہے۔ جی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس کے بعد ایک تو یہ نجات آگئی، ایسے ظالم سے نجات دی اللہ نے، یہ انعام ہے، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد کیسے نجات دی؟
وہ سارے کا سارا منظر بتا دیا، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری خاطر، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ لِأَجْلِكُمْ لِخَاطِرِكُمْ، تمہیں نجات دلانے کے لیے ہم نے ایسا کام کیا کہ سمندر کو ہی پھاڑ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کیسا عظیم نعمت تھی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، وہ پھاڑنا تو تمہاری نجات کے لیے تھا نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یا موسیٰ اضرب بعصاک البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، اس کے بعد نجات ہوئی۔ موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ، اور یہ حکم کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس توکل اور ایمان اور یقین کا اعلان کیا، کھلا ان معی ربی سیہدین، قوم دیکھ رہی تھی اندھیرا، قوم دیکھ رہی تھی موت، سامنے سمندر ہے، غرق ہو کے مر جائیں گے، پیچھے فوج ہے، فرعون اور آل فرعون مسلح ہو کر اوپر چڑھا ہوا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، کہیں راستہ نہیں ہے بھاگنے کا۔ لیکن ایمان والا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کھلا ان معی ربی، نہیں مریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، چاہے دنیا کے حالات اس کے سامنے، ریئلٹی کہہ رہے ہیں ریئلٹی کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، یہی کہہ کے بہکاتے ہیں نا، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بھروسہ اس ذات پر کہ وہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ تو جب اللہ پر اس طرح کا یقین اور ایمان آتا ہے تو اللہ وہاں بھی راستے بنا دیتا ہے جہاں راستے نہیں دکھائی نہیں دیتے، جہاں راستے ہوتے ہی نہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ انسان کی زندگی میں اس کے مطابق یہ معاملات آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن روشنی دیتا ہے، یہ قرآن راہیں روشن کرتا ہے، مایوسیوں سے نکالتا ہے، اور مومن اپنے رب سے کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں۔ یہ توحید ہے، یہ وہ ایمان اور یہ وہ طاقت ہے یہ مسلمان کو ہر حالت میں مضبوط کرتی ہے، یہ وہ سہارا ہے لنفصام لہا، جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو جب یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ ایمان آیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے نجات دی۔ یہ نا جو آ رہا ہے نا، فرقنا، انجینا، اغرقنا، وعدنا، عفونا، آتینا، ساری آیتوں میں نا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا یہ شان ہے، نا، یہ نا جو ہے نا عظمت کے لیے، اور اسی کے لائق ہے سبحانہ وتعالی کی ہر طرح کی عظمت، متصف بکل صفت الکمال۔ وَأَغْرَقْنَا، نجات بھی تمہیں ہم ہی نے دی، اور اسی جگہ پہ، اسی راستے سے، جس سے راستے سے تمہیں نجات دی، اسی راستے میں تمہارے دشمن کو غرق بھی کیا۔ تو ایک ہی راستہ، چلنے والا ایک ہی میدان، سجنے والا قتال کا ایک ہی میدان، سب طرح کے ایک ہی طرح کے انسان، لیکن فرق ایمان اور کفر کا جب آتا ہے تو وہی میدان ایمان والوں کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے، وہی میدان اللہ کے کافروں، نافرمانوں، ظالموں کے لیے وہی عذاب کا میدان ہوتا ہے۔ وہی سمندر
جس میں سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، ان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنا، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، وہی سمندر آل فرعون کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا۔ وَأَغْرَقْنَا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو ایک ہی چیز کو کسی کے لیے انعام بنا دے، چاہے اسی چیز کو دوسروں کے لیے عذاب بنا دے۔ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون، آل فرعون کو غرق بھی کیسے کیا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نظروں کے سامنے۔ جب انسان کی دشمنی ہو نا تو دشمن کو تکلیف میں دیکھ کے سرور آتا ہے کہ یہ جس نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا تھا یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے، اور دلوں کو شفا ملتی ہے، کیونکہ دلوں کو دکھی کیا ہوا ہے اس نے۔ کیا دکھ تھا کہ بچہ جس کی پیدائش پہ انسان خوش ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اس کو آئے دشمن اور آگے مار دے، کیسا غم ہوتا ہے انسان، دل چاہتا ہے نا اس کو، جس طرح اس نے میرے بچے کو مارا ہے میں اس کو ماروں۔ اللہ نے ان کو دکھایا، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے سب دشمنوں کو ان کے سامنے غرق کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، یہ ایک اور انعام آ گیا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، 40 لیلہ 40 راتوں کا وعدہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے 30 کا وعدہ تھا، پھر اس کو 10 کا اور ملایا کہ طور پر جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تورات لے آئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے۔ یہ 40 راتیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، وہ 40 راتوں کے لیے تم سے دور ہوئے پیغمبر، تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہیں، ان کا موعد ہے 40 راتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تورات لینے کے لیے۔ جو ہی وہ ادھر گئے تم نے پیچھے اپنا ہی معبود کر لیا، بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، گائے کے بچے کے۔ من بعدہ وانتم ظالمون، اور یہ تمہاری حالت کہ تم ظالم ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اکثریت لوگوں کی یہی کام کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے والے میں سے اکثریت ایسے ہیں وہ مشرکون، مشرک، لا یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اکثریت شرک کے ساتھ کرتی ہے۔ اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم انسان اپنے ساتھ کرتا ہے کہ ایسا گناہ کا ارتکاب کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ ارے اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھو، عبادت رکھو، تمہارا فائدہ ہی فائدہ، یہ اتنا بڑا فائدہ چھوڑ کر اتنا بڑا نقصان۔ اللہ کا یہ غضب، اللہ کی لعنتیں خرید لی، اللہ سے دور ہو گئے، اور یہ اکثریت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ، یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان گھروں کے اندر اوروں کی عبادت ہوتی ہے، عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ادھر ہمارے مسجد ہے ایک، وہ ہر نماز کے بعد وہ علی 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 شروع کرتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے،
سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مساجد کو کہا یہ مساجد اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا ان گھروں میں کسی اور کو نہ بلاؤ۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو انہوں نے عبادت کسی کی شروع کر دی، بچڑے کی، اس سے پڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، تمہارا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا، ثم، پھر ہم نے عفونا، معاف کر دیا تمہارا یہ گناہ بھی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ ثم عفونا، یعنی اس سب کے بعد، تمہاری بچڑے کی پوجا کے بعد، ہم نے تمہارا اتنا بڑا گناہ جس کا تم نے ارتکاب کیا شرک کا، وہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اور یہ کس لیے کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہارا شرک بھی معاف کر دیا۔ پھر ایک اور نعمت، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات، تورات کے ساتھ کیا دیا؟ والفرقان، ساتھ میں فرقان دیا، اور وہ فرقان کیا تھی؟ وہ دلائل نبوت کے، وہ دلائل توحید کی، اور وہ بیان دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ سبحانہ و تعالی کو جو معجزات دی، جو عصا دیا، جو ید بیضا دیا، کہ وہ عصا جب پھینکتے تھے تو ان کے سامنے ہی وہ اژدہا بن جاتا تھا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، جیسا کہ بہت ساری صورتوں میں اس کا قصہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ ایک نشانی تھی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سمندر پہ وہی عصا مارا تو راستہ بنا، وہی پتھر پہ مارتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے، اسی کو پھینکتے تھے تو اژدہا بنتا تھا، جب اس کو پکڑ لیتے تھے اپنی اصلی حالت میں آ جاتا تھا، اور اژدہا وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ اصلی اژدہا بنتا تھا حقیقت میں۔ اور ید بیضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایسے نکالتے تو وہ سورج کی چاند کی طرح ایسے روشن ہو جاتا۔ یہ نشانیاں تھیں، والفرقان، جن کو فرقان کہا گیا، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ نبی ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ کو فرقان دیا تاکہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکے اور لوگوں کو بیان کر سکے۔ والفرقان موسیٰ کو دیا، کس لیے دیا؟ لعلکم تہتدون، تمہاری ہدایت کے لیے، کیا کہ تم رہنمائی پالو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا رہنما، تمہارا رہبر، تمہارا مرشد، تمہارا نبی، تمہیں راہ دکھانے والا بنایا، اور اس کو گائیڈنس کے لیے فرقان اور کتاب دی تاکہ تمہیں وہ گائیڈ کرے، لعلکم تہتدون۔ اور اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہ بیان انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔